اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکن اذا قارنا بین تلک الحالات وجدنا۔ خوب، ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہم نے ابھی پڑھا کل کے درس میں کہ دلالت میں ایک معنی لغوی ہے اور ایک معنی تصدیقی یا مدلول تصدیقی ہے۔ مدلول لغوی کو ہم نے پڑھا تھا، وہی جو معنی لغوی ہے وہی مدلول تصدیقی ہے، اور جو معنی لغوی ہے وہی مدلول تصوری ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک چیز اور پڑھی، مدلول تصدیقی۔ مدلول تصدیقی مدلول لغوی سے ذرا الگ ہے۔ مدلول تصدیقی بھی دو طریقے کا ہے۔ مدلول تصدیقی اصل میں ارادہ متکلم پر مشتمل جو معنی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ اب ارادہ متکلم بھی دو طریقے کا ہوتا ہے، کبھی صرف اور صرف لفظ بولتا اور چاہتا ہے سامنے والا اس لفظ کا معنی سمجھے، اور کبھی جدی ہوتا اپنی بات میں اور چاہتا ہے کہ اس لفظ کا صرف لفظی معنی نہ سمجھے بلکہ اس لفظ کو حقیقی طور پہ سمجھے کہ ہماری مراد بھی یہی ہے۔ تو ایک مرتبہ صرف معنی کو ذہن میں مخاطب کے اختیار کرنا چاہتا ہے، ڈالنا چاہتا ہے، تو یہ ارادہ استعمالیہ کہلاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ذہن میں معنی کو ڈالنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے ظاہر کرنا کہ ہم اپنی مراد میں جدی ہیں، تو یہ ارادہ جدیہ کہلاتا ہے۔ ارادہ جدیہ اور ارادہ استعمالیہ یہ دونوں جو ہے مدلول تصدیقی کے ذیل میں آتا ہے۔ خوب، پہلے والے کو ارادہ استعمالیہ اولا کو وہ پہلے والا جو ارادہ استعمالیہ ہوتا ہے اس کو مدلول تصدیقی اولا کہتے ہیں، اور جہاں ارادہ جدی ہوتا ہے وہاں مدلول تصدیقی ثانیہ کہتے ہیں۔ خوب، آپ لوگ اگر اپنے گھروں پہ ہیں، مدرسے میں نہیں ہیں، تو آن لائن سب لوگ وہ ایسا کر لیا کیجیے۔ یہ بتائیے اگر گھر پہ سب لوگ ہیں تو صرف 6 ہی لوگ کیوں کلاس میں ہیں؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ باقی لوگ کیا مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں کسی ایک سسٹم سے؟ سب لوگ کچھ گھر پہ اور کچھ مدرسے میں ہیں کیا؟ ایسا ہے؟ بہرحال، تو اب آئیے، اب ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ پہلے 2 پیراگراف پڑھ لیے تھے، تیسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ وہی 2 بات جو میں نے کل بیان کی تھی اور آج اس کا طرف اشارہ کیا، انہی 2 باتوں کو شہید صدر نے تفصیل سے سمجھایا ہے۔ کچھ آپ نے کل سمجھا تھا، کچھ آج اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ ولیکن اذا قارنا بین تلک الحالات، جو حالات بتائے گئے ہیں، متکلم کا سوچنا اور حالت خواب میں اور حالت نوم میں کہنا، پتھر سے ٹکرا کے بھی معنی نکالنا، تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، وجدنا، ان حالات پہ غور کرنے کے بعد جب اس کا مقارنہ کرتے ہیں، اس کو نزدیک لے آتے ہیں ایک دوسرے، قارنا یعنی جب ہم مقارنت کرتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں، تو ہم پاتے ہیں کہ ان الجملۃ حین تصدر من النائم، جب جملہ سونے والے انسان کے دہن سے نکلتا ہے، اس سے صادر ہوتا ہے، یا 2 پتھروں کے ٹکرانے سے وجود میں آتا ہے، تتولد نے وجود میں آتا ہے، تو لا یوجد لہا الا مدلولها اللغوی ذاک نے وہی والا جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب سونے والا بولتا ہے الحق منتصرون، یا 2 پتھروں کے ٹکرانے سے یہ لفظ ایجاد ہوتا ہے، یہ آواز سنائی دیتی ہے الحق منتصرون، تو وہاں مدلول ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے، مگر صرف وہی معنی لغوی جو لغویوں نے وضع کیا ہے۔ وَيَقْتَصِرُ مَفْعُولُهَا عَلَى ایجاد تصورات للحق والانتصار، اور اس کا مفعول یا مدلول صرف اس چیز کو ایجاد کرنے پہ مختصر ہوتا ہے، یعنی کفایت کرتا ہے، اس سے آگے کچھ اور نہیں بیان کرتا کہ حق کا تصور کیا جائے، لفظ حق کا، اور لفظ انتصار کا، نصرت کا بس تصور کیا جائے، اور نسبت ان دونوں کے درمیان جو ہمارے ذہن میں پائی جاتی ہے۔ وَأَمَّا حِينَ نَسْمَعُ الْجُمْلَةَ، بس یعنی صرف معنی لغوی، اور وہ ہے یعنی نسبت، حق منتصر ہے، بس یہی چیزیں دماغ میں آتی ہیں۔ لیکن جب ہم سنتے ہیں اس جملے کو، کس سے سنتے ہیں؟ من متحدث واعٍ، کسی آگاہ بولنے والے سے، حدیث کرنے والے سے، گفتگو کرنے والے سے،
فلا تقف الدلالۃ عند مستوى التصور. تو اب دلالت اس جملے کی مستوی نہیں جائے گا، پلیٹ فارم، صرف سطح، صرف تصور کی سطح تک باقی نہیں رہ جاتا ہے. پھر دلالت جو ہے وہ تصور کی جائیگاہ تک باقی نہیں رہ جاتی کہ صرف تصور کر لیا حق کا معنی کیا، منتصر کا معنی کیا ہے. بل تتعداہ الی مستوی التصدیق، بلکہ اب ایک اسٹیپ آگے جاتی دلالت اور مرحلے تصدیق تک پہنچتی ہے. اذ تکشف الجملۃ عندئذ عن اشیاء نفسیۃ، چونکہ جب کوئی باخبر اور آگاہ آدمی پوری توجہ کے ساتھ کچھ بولتا ہے تو کچھ نفسی اور نفسانی چیزوں کو بھی کشف کرتا ہے. جملہ جب بولا جاتا ہے تو صرف الحق کا معنی جب مثلا زید نے، باخبر انسان نے پوری آگاہی کے ساتھ بولا الحق منتصرون، تو صرف لفظ حق کا معنی لغوی نہیں سمجھ میں آتا، منتصر کا معنی لغوی نہیں سمجھ میں آتا، اور حق منتصر ہے والا معنی حیت سے نہیں سمجھ میں آتا، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے جو انسان کے نفس سے تعلق رکھتا ہے، جس کا رابطہ انسان کے نفس سے ہے. نفس متکلم میں کیا چل رہا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. فَنَحْنُ نَسْتَدِلُّ عَنْ طَرِيقِ صُدُورِ الْجُمْلَةِ مِنْهُ عَلَى وجود ارادۃ استعمالۃ فی نفسہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ جب باخبر انسان پوری آگاہی و توجہ کے ساتھ بول رہا ہے کوئی جملہ تو گویا ارادہ بھی رکھتا ہے. سونے والا بغیر ارادے کے بول رہا ہے، پتھر میں کوئی ارادہ نہیں پایا جاتا ہے، لیکن جب باخبر انسان، آگاہ انسان بول رہا ہے تو گویا ارادہ بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ارادہ بھی رکھتا ہے، کوئی ارادہ استعمالیہ اس کو کہتے ہیں. اے انہو یرید ان یخترع معنی اللغوی لکلمۃ الحق و کلمۃ الانتصار و حیۃ الجملہ. ارادہ استعمالیہ کیا ہے؟ یعنی جب بولنے والا متکلم آگاہ اور واعی باخبر انسان بول رہا ہے الحق منتصرون، تو اس کا ارادہ بھی یہ ہے کہ معنی لغوی کو حق کے، معنی لغوی کو منتصر کے اور حیت کے معنی کو ذہن مخاطب میں ایجاد کرے. یخترع خطور کرے، ڈالے. ٹھیک ہے، ہمارے اذہان میں وَأَن نَتَصَوَّرَ هَذَا الْمَعْنِی، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس معنی کو جو ہے تصور کریں، یعنی اس کا ارادہ ہے، ارادہ استعمالیہ اسی کو کہتے ہیں. کما نعرف ایضا، جیسا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان المتکلم انما یرید منا ان نتصور تلک المعانی لا لکے یخلق تصورات مجرد فی ذہننا فحسب بل لغرض فی نسبہ. اچھا یہ بتائیے کہ متکلم جب چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں حق اور منتصر وغیرہ کے معنی کو لے آئیں تو کیا چاہ رہا ہے؟ ایسے ہی الٹپو کچھ بس ہمارے دماغ میں آ جائے اس کا معنی، یا اس کا کچھ ہدف ہے؟ اس کا ہدف اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم کو اس حقیقت سے باخبر بھی کرنا چاہ رہا ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ صرف ہمارا مقصد یہ نہیں کہ تم اپنے ذہن میں معنی کو لے آؤ، ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم ہم کو جدی اور سیریس سمجھ کر کے ہماری بات کو مان لو. کما نعرفو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ بھی کہ ان المتکلم انما یرید، متکلم ارادہ کرتا ہے ہم سے کہ ان نتصور تلک المعانی، ہم اس معانی کو تصور کریں، لا لکے، نہ اس لیے فقط کہ یخلق تصورات مجرد فی ذہننا، کہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ صرف اور صرف تصورات کو جو ہے وہ یاد کرنا چاہتا ہے، خلق کرنا چاہتا ہے مخاطب، فقط و فقط بل لغرض فی نفسہ، بلکہ متکلم جب یہ چاہتا ہے کہ ہم اس لفظ کو سنیں اور سننے کے بعد کچھ معنی سمجھے تو اس کی کچھ غرض ہوتی ہے. وَهَذَا الْغَرَضُ الْأَسَاسِي هُوَ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدَّمِ، اور وہ غرض متکلم کی کیا ہے؟ الحق منتصرون کہنے سے مراد اس کی غرض، اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ غرض ہے جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے گزشتہ مثال میں. اے فی جملت، جس گزشتہ مثال یعنی الحق منتصرون میں اس کی غرض کیا ہے؟ الاخبار، اس کی جس مثال کا ذکر کیا جا چکا ہے اس مثال الحق منتصرون میں متکلم کی نیت کیا، اس کا ہدف، اس کا مقصد کیا ہے؟
الاخبار عن ثبوت الخبر المبتدئ، متکلم چاہتا ہے کہ مخاطب کو خبر دے کس چیز کے متعلق کہ خبر مبتدا کے لیے ثابت ہے، یعنی الحق و منتصر، حق منتصر ہے، انتصار کو حق کے لیے ثابت بھی کرنا چاہتا ہے جدی طور پر متکلم۔ فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع، پس بے شک متکلم ہم سے ارادہ کرتا ہے کہ ہم تصور کریں اس جملے کے معنی کو، ٹھیک ہے، تاکہ لأجل أن يخبرنا، تاکہ ہمیں خبر دے متکلم ثبوت خبر للمبتدا کے بارے میں، یعنی حق کے لیے انتصار کو ثابت کرنے کی باقاعدہ خبر ہم کو، وہی بات جو پہلے شہید صدر نے کہا اسی کو دوسرے طریقے سے کہا ہے اور واضح طور پر سمجھانے کے لیے کہ متکلم صرف یہ نہیں چاہتا ہے کہ لفظ حق کا آپ معنی دماغ میں لائیے، بلکہ متکلم یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ سمجھیے کہ میں جدی طور پہ یہ خبر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ حق منتصر ہے۔ خوب وَيُطْلَقُ عَلَى الْغَرَضِ الْأَسَاسِي، جو متکلم کی اصلی غرض ہے، بنیادی غرض ہے کہ اخبار ہو اس بات کی، خبر دی جائے اس بات کی، مخاطب سمجھے اس خبر کو، تو متکلم کی غرض کیا ہے، اس غرض پہ کیا نام دیا جاتا ہے، کیا اطلاق کیا جاتا ہے، وَيُطْلَقُ کو اطلاق کیا جاتا ہے اس غرض اساسی پر جو متکلم کے ذہن میں، اس کو کیا نام دیا جاتا ہے، کیا اطلاق کیا جاتا ہے اس کے اوپر، یعنی کیا نام دیا جاتا ہے اس کو، ارادہ جدیہ، اسے ارادہ جدیہ کہا جاتا ہے۔ متکلم کے ذہن میں، متکلم مخاطب کے ذہن میں جو بات جدی طور پر ڈالنا چاہتا ہے، ارادہ بھی ہے کہ معنی سمجھے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میری مراد متکلم مخاطب سمجھ جائے، تو یہ جو اس کا ارادہ ہے کہ مخاطب ہماری پوری مراد سمجھ جائے، اس ارادے کو ارادہ جدیہ کہتے ہیں۔ خوب بریکٹ میں انہوں نے بتایا دلالت تصدیقیہ، نہیں ابھی آگے آ رہا ہے وَتُسَمَّى الدَّلَالَةُ، تو ابھی آپ نے پڑھ لیا، ایک ہے ارادہ استعمالیہ کہ متکلم صرف اور صرف یہ ارادہ کر رہا ہے کہ اس لفظ کو فلاں معنی میں استعمال کریں، یہ ارادہ استعمالیہ ہے۔ پھر متکلم ساتھ میں چاہ رہا ہے کہ ہم فلاں معنی میں جو استعمال کر رہے ہیں مخاطب بھی سمجھے اس کو، تو ارادہ جدیہ ہو جائے گا یہ۔ وَتُسَمَّى الدَّلَالَةُ عَلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، یہ جو دونوں دلالت ہیں جن کی طرف ذکر کیا گیا ہے، جن کا اشارہ کیا گیا ہے، جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان دلالتوں کیا کہتے ہیں، ارادہ استعمالیہ کہتے ہیں اور ارادہ جدیہ کہتے ہیں۔ دونوں کو ملا کے کیا کہیں گے، دلالت تصدیقیہ۔ یہ جو دلالت ہے، دلالت تصوریہ کے بعد ایک دلالت آ رہی ہے، یہ دلالت تصدیقیہ کہلاتی ہے۔ تو بس دلالت دو طریقے ہو گئی، ایک دلالت تصوریہ ہے وہی مدلول لغوی، اور ایک دلالت تصدیقیہ یعنی وہ متکلم کا ارادہ۔ اب یہ ارادہ بھی دو طریقے کا ہے، ارادہ استعمالیہ ہے، ارادہ جدیہ ہے، دونوں کو ملا کے ایک ساتھ ہم کہتے ہیں مدلول تصدیقی۔ خوب لأنها دلالت تکشف عن ارادۃ المتکلم، چونکہ یہ والی جو دلالت ہے، دلالت تصدیقیہ، ایسی دلالت ہے جو کشف کرتی ہے ارادہ متکلم کو، وتدعو الی تصدیقنا بہا، اور دعوت دیتی ہے کہ ہم تصدیق کریں متکلم کے ارادے کی، اسی تصدیقیہ کہتے ہیں اس کو۔ لا الی مجرد تصور سازج، سازج یعنی محض، خالص، صرف اور صرف سادہ کہہ سکتے ہیں ہم، تصور سادہ، صرف سادہ تصور نہیں بلکہ مخاطب متکلم کے ارادے کو سمجھے، تصدیق کرے کہ ہاں متکلم ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھیں، تو یہ ارادہ ایسی صورت میں یہ مدلول کیا کہلائے گا، وہ مدلول کہ جس میں ارادہ استعمالی اور ارادہ جدیہ ہوتا ہے، وہ مدلول کیا کہلاتا ہے، ارادہ، وہ مدلول تصدیقیہ کہلاتا ہے۔ وَهَكَذَا نَعْرِفُ، اب ہم اس کو مدلول تصدیقی جو دو ہیں ان کے بارے میں ذرا سے انہوں نے چیز کو خلاصے کے طور پہ واضح کیا، وہ باتیں جو ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن اب آج کا وقت ختم ہو رہا ہے، لہذا مسائل اتنا ہی
انشاءاللہ کل بیان کریں گے باقی باتوں کو. خدا الحمد للہ رب العالمین.